بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان مبارک میں آپ خوب جو ہے وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہوں گے، اپنے ایمان کی بڑھوتری کی فکر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح خوب نیک اعمال کا اہتمام کر رہے ہوں گے، گناہوں سے پرہیز کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بیٹا آج ہم مضمون اردو میں جو کہ ہماری قومی زبان بھی ہے اردو، سبق ہمارا جاری ہے مطالعے کا طریقہ میں مزید مشقی دو سوالات کو حل کریں گے۔ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ کلاس میں رہیے اور بیٹھ کے اہتمام سے جو ہے وہ کلاس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو سنیں، سمجھیں، دیکھیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ سلائڈ کی اور بڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ بیٹا اس مہینے کے اعتبار سے کچھ اسلامک موٹیویشن ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بیٹا روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے، اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیے، ٹھیک ہے، اور مکمل رکھیے۔ دوسرے نمبر پہ رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز پاک صاف ہو کے اس کا اہتمام کریں کہ جماعت سے نماز ادا کریں۔ 5 وقتہ نماز، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لیں گھر میں، قضا نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، وقت مقرر کریں، صبح و شام 2-3 ایسے وقت ہوں جس میں آپ خوب تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ تسبیحات آپ کو پتہ ہے مسنون تسبیحات کیا ہیں؟ 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 200 مرتبہ درود شریف۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تسبیحات ہیں، کلمہ طیبہ وغیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے اس کا اہتمام کریں، اور والدین کی خدمت کریں، خصوصاً وقت سحر اٹھ کر اور افطار سے پہلے جو ہے خوب جو ہے خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بازار بھی جانا پڑے تو خوش دلی سے جائیں، انشاءاللہ روزے داروں کے روزے اور ان کے اعمال کا ثواب آپ کو پورا ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اذان اقامت کے درمیان افطار سے پہلے خاص طور پہ اور سحری کے وقت مل جائے تو خوب جم کے خوب دھیان سے توجہ سے اپنے لیے، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور امت کے تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کے لیے خوب مانگیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور صدقہ اگر ہو سکے تو روزانہ صدقے کا اہتمام کرتے رہیے، اور اپنے اطراف میں پڑوس اور آپ کے اپارٹمنٹ یا گلی میں جو چوکیدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا اکرام کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبق مطالعے کا طریقہ کے مشقی سوالات صفحہ نمبر 79 پر موجود ہیں، صفحہ نمبر 79 پہ موجود ہے، اپنی کتاب میں کھول لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، سوال نمبر 3 مشقی سوالات میں سے سبق مطالعے کا طریقہ میں جو ہے وہ اس اسکرین پہ موجود ہے، اور میں اس کو 3 مرتبہ انشاءاللہ بخوبی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطالعے کی جگہ کس قسم کے انتظامات ہونا چاہیے؟ مطالعے کی جگہ کس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے؟ مطالعے کی جگہ کس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے؟ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اس کا جواب موجود ہے، لیکن آن لائن کلاسز میں پہلے میں کئی طلباء کو موقع دوں گا کہ وہ چاہے کتاب سے دیکھ کر ہی بتا دیں تو ہی بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں سوال نمبر 3 کا درست جواب موجود ہے، میں اس کو 3 مرتبہ بخوبی پڑھوں گا۔ مطالعے کی جگہ پر ایسے انتظامات کا ہونا ضروری ہے، مطالعے کی جگہ پر ایسے انتظامات کا ہونا ضروری ہے جو مطالعے میں مددگار ثابت ہوں، جو مطالعے میں مددگار ثابت ہوں، مثلاً روشنی کا صحیح انتظام ہو، مثلاً روشنی کا صحیح انتظام ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بیٹا اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں سوال نمبر 4 موجود ہے۔ محترم طلباء کرام، سوال نمبر 4 اس سلائیڈ میں موجود ہے، جس کو انشاءاللہ میں بخوبی 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ مطالعے کے لیے طالب علم کی مطالعے کے لیے طالب علم کی مطالعے کے لیے طالب علم کی دلچسپی کیوں ضروری ہے؟ دلچسپی کیوں ضروری ہے؟ دلچسپی کیوں ضروری ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں سوال نمبر 4 کا درست جواب موجود ہے۔
مطالعے کے لیے طالب علم کی دلچسپی اس لیے ضروری ہے مطالعے کے لیے طالب علم کی دلچسپی اس لیے ضروری ہے کہ جوں جوں پڑھتا جائے گا کہ جوں جوں پڑھتا جائے گا اسی قدر ذہن اسے محفوظ کرتا چلا جائے گا اور دلچسپی بھی بڑھتی چلی جائے گی کہ جوں جوں پڑھتا جائے گا اسی قدر ذہن اسے محفوظ کرتا چلا جائے گا اور دلچسپی بھی بڑھتی چلی جائے گی. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں تفویض کار موجود ہے. محترم طلباء کرام، آج کا تفویض کار گھر کا کام ہوم ورک یہ ہے کہ فہرست مکمل کر لیجئے. فہرست مکمل اسی صورت میں ہوگی جب آپ نے کاپی پہ پیجنگ کی ہوگی، صفحہ نمبر صحیح ترتیب سے صاف ستھرے لکھے ہوں گے اور مکمل طور پہ لکھے ہوں گے. تو فہرست مکمل کر لیجئے اور سوال نمبر 1 اور 2 بخوبی یاد کر لیجئے. کوئی ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں، آپ نے یاد کرنے ہیں، زبانی بھی یاد کر لیں اور اس کو لکھ کر بھی اپنے ٹیوٹر یا جس سے پڑھتے ہیں ان کو دکھا دیجئے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.